نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کتنے اچھے انداز اور طور پر آپ کو اس پرچے کا جو کسی کی طرف سے آیا ہے بہترین جوابات تسلی بخش مرحمت فرما رہے تھے. ایمانداری سے بتاؤ، تسلی ہوئی کہ نہیں؟ سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہے. سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہیں. سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہیں. میرے نبی کی بیٹیاں واقعی بہت اچھے. سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہیں. اگلا جملہ آپ کو میرے نبی کی بیٹیاں میرے نبی کی بیٹیاں واقعی چار ہیں. اور ان سے کہہ دو کہ سکہ نہیں چلے گا گنگیرو میں آپ کا. سکہ نہیں چلے گا گنگیرو میں آپ کا. سکہ نہیں چلے گا گنگیرو میں آپ کا. ہے باپ میرے پاس تمہارے باپ کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد. سکہ نہیں چلے گا گنگیرو میں آپ کا. ہے میرے پاس باپ تمہارے باپ کا. اور پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بے وقوف ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بے وقوف ہیں. ثابت یہ کر رہے میرے عبدالرؤوف ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بے وقوف ہیں. ثابت یہ کر رہے میرے عبدالرؤوف ہیں. جنہیں اپنی کتابوں میں لکھا نظر نہیں آ رہا. اس سے بڑی بے وقوفی ہے کچھ؟ اور یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ علامہ. کیا کہتے ہیں؟ علامہ. سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، علامہ. اوہ علامہ، تیرے علم کو بھی چیک کرنا پڑے گا. تیرے علم کو بھی چیک کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہمارے کسی عالم کی داڑھی کٹی ہوئی دیکھی؟ عام مسلمان داڑھی کاٹتا ہے لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی. جب اللہ توفیق دینے رکھوں گا کہتا نہیں کہتا یوں نہیں کہتا کہ میں داڑھی کاٹ رہا تو صحیح کر رہا. ہر مسلمان داڑھی کاٹ رہا ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو رہی. اپنے آپ کو بیچارہ خطوات سمجھ رہا ہے. اور یہ کیا داڑھی کاٹ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم صحیح کر رہے ہیں. ہر نبی سر کے اوپر ٹوپی عمامہ رکھتے تھے. یہ خالص ہمارے نبی کی سنت نہیں، ہر نبی کی سنت. اس لیے کہ سر کا کھلا رہنا کوئی اچھی چیز نہیں. اور ٹوپی جو سر پر رکھی جاتی ہے، دستار ہو یا ٹوپی ہو، یہ اعزاز کے طور پر رکھی جاتی ہے. اعزاز کے طور پر رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اعزاز بخشنا چاہتے ہیں تو اس کے سر کو ننگا نہیں چھوڑتے. اس کے سر کو ننگا نہیں چھوڑتے ہیں.
سب سے بڑا معزز نبی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو ننگا کیسے چھوڑ دیں؟ کبھی کالج میں گئے ہوں تو آپ نے وہاں ڈگریاں تقسیم ہوتے دیکھی ہیں، ڈاکٹری کی ڈگریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ جب سب سے بڑی ڈگری ڈاکٹری کی دی جاتی ہے تو اسٹیج پر بلا کے چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی ہو تو ان کو سر پر کیا اڑایا جاتا ہے؟ ٹوپی اڑائی جاتی ہے، اگرچہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، نام تو ٹوپی ہے، سر ڈھکا جاتا ہے نا۔ اور یہ علامہ، اسے اتنی تمیز نہیں کہ ٹوپی کتنی اہم ہے۔ سن 2009 میں ایران گیا، یہاں دیوبند میں قرات کا مقابلہ ہوا تھا، یہ حضرت مفتی صاحب کی برکت اور دعا سے میں نے بھی وہاں شرکت کی تو اللہ نے پورے انڈیا میں مجھے فرسٹ نمبر دے دیا۔ یہاں شرط یہ تھی کہ جس کی فرسٹ پوزیشن انڈیا میں آئی گی اس کو ایران بھیجا جائے گا، اور میری آگے بزرگوں کی دعا کی برکت سے تو مجھے یہاں سے مارچ میں ایران بھیجا گیا۔ جب میں ایران گیا تو وہاں ایران کے پارلیمنٹ میں مسابقہ تھا، 55 اسلامی ملکوں نے اس قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا سے شرکت کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں گیا تو زیادہ تعداد کن کی دیکھی ہوگی؟ کالی پگڑی والوں کی۔ کالی اشارہ سمجھ رہے ہو؟ یہ نام ہی لے کے بتاؤں، کالی پگڑی والوں کی۔ ارے کم وقت اس میں جس کے جوابات حضرت مفتی صاحب نے دیے نا، کلپ آئی تھی، کلپ، وہ علامہ، اس علامہ کو میں کہتا ہوں، اس اندھے کو، ارے قرآن تو تو کیا دیکھے گا، ایران ہی دیکھ لے گا۔ تیری نظر قرآن میں تو کیا جائے گی، ایران میں بھی نہیں۔ ایران تو تیرا مکہ مدینہ ہے، ایران میں کسی عالم کے سر کو میں نے ننگا نہیں دیکھا۔ یہ یہاں پتہ نہیں کس نے اللہ بنا دیا، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں اپنی کتابوں میں جو اقتباسات ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ ان کے بے وقوف ہونے کی پکی دلیل یہ ہے، پڑھے لکھے نہ ہونے کی، ان پڑھ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے سوالات کے جوابات ہمارا عالم دے رہا ہے۔ تمہیں اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملے، تمہارے سب سے بڑے نادان اور بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ سوالات تمہارے اور جوابات ہمارے، تو ثابت ہو گیا کہ بے وقوف ہیں۔ کیسے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں؟ تیرا یہ طرف سے علامہ میں چیک کرنا پڑے گا، کسی مشین سے گزارنا پڑے گا۔ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ ثابت یہ کر رہے میرے عبدالرؤوف۔ اور کیا کہا میں نے کہ سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہیں، سن کر جواب آپ کا دشمن فرار ہیں، اور میرے نبی کی بیٹیاں واقعی چار ہیں، اور نفرت ہے جانے کیوں انہیں اس لفظ چار سے۔ چار سے ہی نفرت ہے نا، خلافت کا نمبر آتا ہے تو ایک، ارے تین کہاں جائیں گے، تین کہاں جائیں گے، کمال ہو گئے۔ لا حول ولا قوت۔ اسی کو میں نے کہا کہ نفرت ہے جانے کیوں انہیں اس لفظ چار سے، رکھتے ہیں مصطفیٰ کے حسد جان سال سے۔ نفرت ہے جانے کیوں انہیں اس لفظ چار سے، رکھتے ہیں مصطفیٰ کے حسد جان سال سے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا جانثار کون تھا؟ دوسرا حضرت عمر، اور تیسرا اور چوتھے حضرت علی۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانے صاحب، انہیں تو بہت کچھ نظر نہیں آتا،
انہیں تو بہت کچھ نظر نہیں آتا، انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی کے شوہر حضرت عمر ہیں، یہ بھی نظر نہیں، انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک جاہل پیر تھا، جاہل پیر، تو وہ نماز پڑھا رہا تھا، ویسے ہوگا کوئی بے وقوف سا، اب وہ اس کی کوئی گاؤں میں پوچھ تھی نہیں، اب وہ نماز پڑھاتا حرکت بازی کرنے لگا، اب وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا تو کیا ہو رہی تھی؟ تو میرا کتے میں دکھتا نہیں، کعبے میں کتا ہو گیا تو لوگ رہا تھا، ارے سعودی عرب میں تو کتے ہوتے بھی نہیں، تجھے کعبے میں کتے کہاں چمک گئے؟ تو وہ اگر اپنی پرسنالٹی کیا کہتے ہیں اسے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ لوگ ذرا سوچے وہ بڑا پہنچا تھا، بڑا پہنچا، ارے ہندوستان میں نماز پڑھاتے سے کعبے کے کتے چمک گئے، بڑی پہنچی بھی ہستی ہے۔ ایک عورت بڑی سمجھدار تھی، اس کا عقیدہ صحیح تھا، اس کا عقیدہ، وہ گھومی آئی ہوگی، حج کری آئی ہوگی، اسے پتا تھا کہ سعودی میں کتے نہیں ہوتے، البتہ مدینے میں ہم نے دوسرے اسٹائل کے کچھ کتے دیکھے، سعودی میں کتے نہیں ہوتے، البتہ مدینے میں ہم نے کسی دوسرے اسٹائل کے کتے، تو وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا حافظ جی کی دعوت کروں گی، اس کو چیک کروں گی، اس کو سعودی کے کعبے کے کتے چمک رہے ہیں، کچھ اور معاملہ۔ پہلے زمانے میں جب دعوت ہوتی تھی تو سب سے پہلے شکرانہ آتا تھا، شکرانے کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ پہلے پلیٹ میں بولو چاول، اس کے اوپر بورا، بورا کا پورا نہ کہ ادھورا، بورا، اور اس بورے کے اوپر اس عورت نے ترتیب پلٹ دی، پہلے گھی ڈالا، پھر بورا ڈالا، اس کے اوپر چاول ڈالے۔ حافظ صاحب جب تشریف لے آئے تو جی کھاؤ، مگر یہ خدا کی بندریا، اس پر کچھ ڈال تو دینا، وہ سب کچھ ڈالا ہوا ہے، کچھ بھی ڈالا ہوا نہیں، گدھے کے بچے، تجھے کعبے کے کتے چمک گئے، اپنے سامنے پلیٹ کا گھی ہے، تجھے پورا نظر نہیں آ رہا، کعبے کے کتے چمک رہے ہیں تجھے، اپنے سامنے چاولوں کے نیچے نہ گھی نظر آ رہا نہ پورے نظر آ رہا۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جب میں ایران گیا تو میرے ساتھ ایک کسی کمپنی کے بھائی صاحب بھی تھے، سمجھتے ہو؟ جب دلی ایئرپورٹ پر ہمارا جہاز اترنے لگا تو جہاز میں بیٹھنے کا مزہ اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے ہی ہے، جب چلنے لگتا ہے تو پھر تو آدمی بیٹھ کے بور ہی ہوتا ہے، بس ایسے ہی جیسے ہم بیٹھے، مزہ تو چڑھنے میں ہے اور اترنے میں۔ تو جب وہ اترنے لگا تو وہ ذرا تھوڑا کیوٹ ہوتا ہے، ٹک 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 سی ہوتی ہے، تو ذرا ڈر سا بھی لگتا ہے، اس لیے کہ وہ موت اور زندگی کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز کریش ہو جائے ختم، ہوتے ہوئے بھی خطرہ، اترتے ہوئے بھی خطرہ، اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لہذا اسی معمول کے مطابق میں نے جب وہ جہاز اترا تو میں کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا تو اس کمپنی کے بھائی صاحب برابر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے زور سے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مومن کی زبان پہ تو اللہ ہی کا نام جاری ہوتا۔ مجھے چڑھانے کے لیے بھائی صاحب بولے یا علی المدد، یا علی المدد، یا علی المدد۔ میں نے کہا ارے خدا کے بندے، بھائی علی کا مقام بڑا ہے یا اللہ کا مقام بڑا ہے؟ ارے میں یا اللہ المدد کہہ رہا ہوں، تو بھی یا اللہ کہہ رہے کہ ارے تم تو پکے بیوقوف ہو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ
یا علی المدد کہہ کے تو خود خدا نے بھی مدد مانگی ہے. خدا پاک کی قسم سچا واقعہ سنا رہا ہوں، میرا اپنا بیتا ہوا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گیا یا علی المدد کہہ کے تو خود خدا نے مدد مانگی ہے. تم جاہلوں کو پتہ نہیں ہے. مگر بھائی کون سے موقع پر کہہ رہے تو مشہور واقعہ ہے. میں نے کہا کب کہا کہ ایک مرتبہ جنت میں اللہ تعالی اور حضور پاک علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ٹہلتے اللہ میں آتا کیلے کے چھلکے پر پیر پھسل گیا. اگلا جملہ مجھ سے تو کہا نہیں جانے کو، بس سمجھ لو کیا ہوا ہوگا اور کیا اس نے کہا ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ. سمجھ گئے اگلا جملہ کیا کہا وہ اس نے؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے مدد لی تھی کہ یا علی المدد. ایسے آدمی کا ایمان باقی ہے؟ ایمان باقی ہے؟ جسے اپنی یہاں کی ہندوستان کی کتابوں میں نبی کی باقی 3 بیٹیاں نظر نہیں آ رہی، اسے جنت کے میں بڑا کیلے کا چھلکا نظر آ گیا. ہندوستان میں موجود کتابوں میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر نظر نہیں آیا. جنت میں بڑا کیلا اور اس کا چھلکا نظر آ گیا. بھائی صاحب بھی وہ یہ والے سمجھ گئے. اللہ کرے کبھی کوئی علاج بڑھیا بات. اس کا علاج بڑھیا نے باندھا تھا اور ان کا علاج ہمارے بڑھیا نے باندھ دیا. اس کا علاج تو والے کا علاج بڑھیا نے باندھا تھا اور ان کا علاج ہمارے بڑھیا نے باندھ دیا. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے دوستو، اتنا جامع اتنا شاندار بیان اس موضوع پر اللہ کی قسم میں نے بھی پہلی بار سنا. دنیا بھر میں جاتا ہوں، دوسرے ملکوں میں بھی لوگ بلا لیتے ہیں، ہندوستان میں بھی وقتاً فوقتاً ادھر ادھر جانا ہوتا ہے. لیکن آج ایک بات کہنے کے لیے جی کر رہا ہے اور اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ تمہیں قدر معلوم ہو. تعریف مقصود نہیں، تعریف مقصود نہیں، آپ لوگوں کو قدر معلوم ہو اس لیے عرض کر رہا ہوں. گنگیروں کو اللہ نے ایسا بہترین یہ جوہر نگینا عطا فرمایا ہے کہ ان کو چھپا کے رکھیو. اگر دیوبند والوں کو پتہ چل گیا اٹھا کے لے جائیں. جب دیوبند کے کوئی یہاں مدرس یا کوئی آیا کرے نا مقرر ان کی تقریر مت کرائے گا، ان کے سامنے چھپا جائے کوئی نا کمرے بند کر دیا. اگر ان کی تقریر کسی دیوبند کے بڑے عالم نے سن لی اسی دن انہیں اٹھا کے لے جائیں گے. اور ان کو اگر دیوبند والے اٹھا کے لے گئے تو تمہیں اتنی اچھی تقریر کون سنائے گا؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا اعلیٰ کوالٹی کے لوگ دیوبند میں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اعلیٰ کوالٹی کے بندوں کو روئے زمین پر جگہ جگہ اس لیے رکھا ہے، جگہ جگہ اس لیے رکھا ہے ان چراغوں کو، ان مرکریوں کو، کہ اندھیرا تو چونکہ ہر جگہ ہوتا ہے اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سارے چراغ سمٹ کر ایک جگہ آ جائیں تو مکان کے دوسرے کونوں کا کیا حال ہوگا؟ اندھیرا. تو اس لیے مکان کے ہر حصے سے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے چراغوں کو وہاں بھی رکھا جاتا ہے، وہاں بھی رکھا جاتا ہے، وہاں بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ چراغ اسی کوالٹی کا ہے کہ جس کوالٹی کا چراغ دیوبند میں موجود ہوتا ہے.
یہ اللہ نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کو یہاں چھوڑا ہے کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو ایمانداری سے بتاؤ اتنی اچھی دلیلیں تمہیں کون دیتا. اور ظالم اور دشمن پوائنٹ ایسے نکال کے لاتا ہے کہ جب تک عالم ان کا جواب نہ دے دے تو غیر پڑھا لکھا آدمی فوراً مبہوت ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک دلیل ہے، اس کا تو توڑ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو توڑ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل سیدھی سیدھی فٹ بیٹھ رہی ہے دماغ میں. یہ واقعی دیوبندی جو عالم ہیں تو الو بناتے ہیں ہمارا، نعوذ باللہ. دیوبندی عالم تو ہمارا الو بناتے ہیں. یار واقعی ہمارے اللہ مانے، کیسی بات کوئی اللہ مانے، لاجواب بات ہے. ارے تیرا علامہ اگر ہمارے یہاں آ جائے تو اس سے بیت الخلا صاف کریں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ بیت الخلا صاف کرنے کے لائق ہے. وہ علامہ بنا دیا تم نے. ارے علامہ تو ہمارا یہ ہے علامہ عبدالرؤوف. آج لقب دے کے جا رہا ہوں، علامہ سے کم بات مت کرنا کوئی آج کے بعد. کہو علامہ عبدالرؤوف صاحب. اتنی دلیل سننے کے بعد، اتنا علم دیکھنے کے بعد بتاؤ علامہ ہونے میں شک ہے اب بھی تمہیں؟ وہ ایرا گہرا نتھو ٹھہرا کو علامہ کہہ سکتے ہو تو ہم پڑھے لکھے کو علامہ نہیں کہیں گے. انشاءاللہ آج کے بعد یہ مفتی صاحب کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ علامہ عبدالرؤوف. اس لیے کہ ان جاہلوں کا جواب ہمارے علامہ نے دیا ہے، تو علامہ وہ نہیں بلکہ علامہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مختصر سی معروضات جو عرض کی گئی ہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دشمن جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اس کی سازشوں کو اللہ رب العزت ناکام فرمائے، اور ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نواز کر پروان چڑھائیں، اور ہمیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عشق دل میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اسی وافر مقدار میں پیدا فرما کر آقا کی تمام سنتوں کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور ضرورت سمجھ کر ضرورت کے ساتھ اپنانے اور زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، میں نے ایک لفظ یہاں کہا کہ آقا کی سنتوں کو ضرورت سمجھ کر، اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالوں گا. ضرورت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے، ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جو ہماری باڈی کی ضرورت ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اس کی ضرورت پر، اس کی اہمیت تک ہماری عقل پہنچے یا نہ پہنچے. جن اہل اللہ کی، اہل علم کی نظریں پہنچتی ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے، لیکن ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت ہے، میسج پڑھنے کا وقت ہے. میسج یہ انگلیاں پہلے یوں چلتی تھی، کیسے چلتی تھی؟ کتابوں کے وقت پڑھتے جاتے تھے، ایسے چلتی تھی. اب یہ انگلی ایسے نہیں، اب ایسے چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہی وقت عطا فرمائے کہ یہ انگلیاں یوں کے بجائے پھر یوں چلنے والی بن جائے. مطالعہ ہمارا ذوق اور شوق ہو، مطالعہ ہماری ضرورت ہو، مطالعے کی طرف ہماری نسلوں کا، ہماری ملت کا اللہ تعالیٰ رجحان پیدا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو یہاں جو آپ میں سے چکے دیکھو، دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ہر مسلمان کو قبول فرمایا. خالص مولوی کی ٹھیکیداری نہیں، کچھ کام مولوی کرتے ہیں اور کچھ کام مالدار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولویوں سے بھی رہ سکے سارا کام، لیکن عام مسلمان کو نہیں جنت میں جانا. اگر مالدار اپنا مال خرچ کریں گے تو جنت ملے گی. عالم اپنا دماغ خرچ کریں، اپنا علم خرچ کریں، اور مال والے اپنا مال خرچ کریں. تو دو چیز جب مل جاتی ہے تب تیسری چیز وجود پذیر ہوتی ہے.
اگر باپ کہنے لگے میں تو باپ کو اکیلا پیدا کر لوں گا بچے ہو جائے گا، عورت کہنے لگے میں اکیلا نمٹ لوں گی ہو جائے گا، نہیں. اللہ نے مرد کو عورت کا محتاج رکھا اور عورت کو مرد کا محتاج رکھا. جب یہ دونوں نیک نیتی کے ساتھ اور جائز طریقے سے اچھے انداز پر یہ جوڑا بن جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو کام اچھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ محمد نعیم، محمد سلیم، عبداللہ، سفیان، سب وجود پذیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسی طریقے سے جب عالم کا علم اور مالدار کا مال مل جائے، عالم کا علم اور مالدار کا مال مل جائے، تو پھر دین کی خدمت اور اشاعت بہت اچھی ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور جو سوالات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں ان کو ہندی میں لکھواؤ اور وہ پرچے تقسیم کرو، اردو میں بھی لکھوا کے تقسیم کرو. جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ اردو میں پڑھیں اور جو ہندی پڑھنے والے ہیں وہ ہندی میں پڑھیں. اس گنگیرو کا کوئی بچہ چاہے وہ ہماری کمپنی کا ہو یا اس کمپنی کا ہو، سب دیہات میں پہنچا. جن کے ایمان محفوظ ہیں ان کے محفوظ رہیں، جن کے پہلے سے محفوظ ہیں محفوظ رہیں، اور جن کے ایمان کل کو خطرے میں پڑ سکتے ہیں ان کو بھی پہنچاؤ تاکہ کل کو خطرے میں پڑ ہی نہ سکیں، پہلے سے ان کے پاس ہتھیار موجود ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں، پر دو چار سیدھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مفتی صاحب نے دل خوش کر دیا، طبیعت خوش کر دی. علامہ صاحب، علامہ عبدالرؤوف صاحب نے آج طبیعت خوش کر دی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میری بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کون چھپائے گا؟ بچے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ. مصطفیٰ نام حضرت نام لکھو، علامہ صاحب کا یہ شیر کھڑے ہوئے، شیر. ان کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کی دعوی نعوذ باللہ، سب شیر ہیں، سب شیر ہیں. اللہ نے ان کو جذبہ اور زیادہ عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ان کو بھی قبول فرمائے. ان کا نام لکھو. کیا نام بھائی صاحب کا؟ بھائی محمد نفیس. نفیس کے معنی تو ویسے ہی پڑھیا کہیں تو پڑھیا. نام آپ کا؟ محمد وسیم. محمد وسیم. آپ کا نام؟ محمد سلمان. تینوں سبے تینوں کے تینوں شیر ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نام؟ محمد ریاست. حافظ نام؟ اچھا ماشاء اللہ. 4 آدمی کھڑے ہوئے، ان کا نام آپ کو سمجھ گئے. بس یہ آپ کے جو بھی آپ کچھ لکھوا کر کے چھپوا کر کے بٹوانا چاہیں گے انشاءاللہ علم آپ کا مالک کا. بالکل. اور ایک بات سن لو، اس مال کو یوں سمجھ کے مت خرچ کرنا کہ ہمارا مال ہے. دیکھو مال کسی کا نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا ہے نا. کیوں ہے اللہ کا؟ ایک سوال ہوتا ہے کیوں ہے اللہ کا، اس کا جواب بھی سن لو. اللہ کا اس لیے ہے کہ اللہ نے دیا. اگر اللہ دینا بند کر دے پھر بھی تمہارا. کسی غریب آدمی کو کہتے ہوئے دیکھا میرا مال، جب ہے نہیں تو ہے کہاں سے؟ ارے دیا نا خدا نے، تو اس دینے پر شکر ادا کرو. اور اللہ نے دیا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جو آدمی اللہ نے مال دے کر کیوں حکم فرمایا کہ زکات دو؟ بتاؤ کیوں حکم فرمایا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیتا ہے نا، اور پھر کیا کہتا ہے بیٹا دیے، ارے دے رہا پھر مانگ رہا، تو کیا نعوذ باللہ باپ بیوقوف ہے؟ باپ بیوقوف نہیں، بیٹے کو آزما رہا ہے. بیٹے کو آزما رہا، بیوقوف تھوڑی ہے وہ. ارے وہ تو جو تجھے ایک بسکٹ کا پیکٹ دے رہا، 2 اپنے واسطے لیا تھا، کیا دقت تیرے سے کیوں مانگے گا؟ وہ سوچنے والی بات ہے نا. پورا بسکٹ کا حوالہ کر کے پیکٹ بیٹے کو پھر کیا کہتا ہے دے دے بیٹا ایک دے دے. اسی طریقے سے اللہ کی سنت ہے. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے کے کیوں کہتے ہیں کہ اب زکات دو؟ آزمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پتا چلا کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا نہیں، اللہ کا ہے. اس لیے اللہ کے کام میں خرچ کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے خرچ کرو. اس نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، رکھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ان مختصر سی باتوں پر
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ آج کے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس سے اچھے اچھے اجلاس ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کا آخری وقت ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے